السلام علیکم. کیا حال چال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ فرسٹ کلاس راضی خوش. آج میں آپ کو جو سیکھ دینے والا ہوں وہ سیکھ جو ہے خاص طور سے میں نے جو دنیا میں دیکھا ہے اس کے بارے میں دے رہا ہوں. یہ سیکھ آپ لوگوں کو اس لیے ضروری ہے کہ ہم بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں یا کسی بھی عمر کے ہوں، ہم لوگوں کو ابیوزنگ کرنے کی کوئی بھی اجازت نہیں دیتا. اور سب سے بڑی بات جو اجازت آپ کو نہیں دیتا وہ ہے رب العالمین. رب العالمین آپ کو کہیں پر بھی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی کے ساتھ ابیوز کریں، بے عزتی کریں، ٹونٹ کریں، ہنسیں، مسکرائیں یا اس کو طنزیہ طریقے سے دیکھیں یا طنزیہ طریقے سے اس کے ساتھ جو ہے بات کریں. نہیں، آپ کو رب العالمین بھی اجازت نہیں دیتا. دنیا میں جو اچھے انسان گزر چکے ہیں اور اچھے انسانوں کے کول جو گزر چکے ہیں وہ بھی آپ کو اجازت نہیں دیتے. آپ کو ایک سندھی میں ایک سندھی میں پوئٹری گانا نہیں پوئٹری آپ نے سنی ہوگی. ماں ऐं पीउ जी इज़त कजे ڈجے نگار مائٹ مٹ सां सही हलजे. یہ ایک پوئٹری ہے پوری جو میں آپ کو صحیح طریقے سے یاد کر کے سنا دوں، لیکن یہ پوری پوئٹری ہے ہماری سندھی کی جو ہمارے سندھی کے کتابوں میں موجود ہے، سیلیبس میں موجود ہے. یہ پوئٹری کیوں ہے یہ موجود؟ اس لیے کہ یہ لکھنے والے بھی اس چیز کو رد کرتے ہیں کہ کسی کی بے عزتی نہیں کرنی چاہیے، اور وہ بھی رد کرتے ہیں جو بڑے لوگ ہیں. چھوٹوں کی عزت اپنی جگہ پہ، بڑوں کی عزت اپنی جگہ پہ. زیادہ تر کہتے ہیں کہ چھوٹوں سے پیار کیا جاتا ہے، بڑوں کی عزت کی جاتی ہے. یہ بہت ضروری ہے. آپ کو زیادہ تر نظر آتا ہوگا کہ ہم لوگ محفل میں کوئی نہ کوئی مدعا اٹھا کے بحث کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور بحث میں آہستہ آہستہ ہم ابیوزنگ شروع کر دیتے ہیں، بے عزتی شروع کر دیتے ہیں. وہ صحیح نہیں ہے. اگر کوئی آپ کو ابیوز کرنے کی کوشش کرتا ہے تو آپ اگنور کریں. اگر بڑا کوئی ابیوز کرتا ہے تو اس کی بات سنیں، اس کو اگنور کریں. اگر صحیح بات ہو تو اس کے اوپر عمل کریں، اگر غلط بات ہو تو آپ اگنور کریں. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ سر ہم تو بڑے ہو چکے ہیں، اب ان کی بڑوں کی باتیں کیوں سنیں، ہم تو خود بڑے ہو چکے ہیں، اب تو ہم نہیں سنیں گے. نہیں بابا، نہیں، ایسا نہیں. تم کسی بھی صورت میں بڑے نہیں ہو سکتے. اگر آج میرا باپ زندہ ہے، میری ماں اگر زندہ ہے، تو پھر میں اس کے ساتھ ابیوز نہیں کر سکتا. میں بے عزتی نہیں کر سکتا. یہ نہیں کہہ سکتا کہ تمہارے کو پتہ ہی نہیں ہے یا تم غلط کہہ رہے ہو یا تم جھوٹے ہو. اگر خدا نہ خواستہ اگر کسی اسٹیج کے اوپر یہ بات سمجھ میں بھی آئے تو بھی ہم اگنور کر کے چلے جائیں گے، اپنے راستے کو صحیح کرنے کی کوشش کریں گے. آج میری سیکھ یہی ہے کہ مائٹ مٹ सां प्यार कजे، مائٹ مٹ सां عزت कजे، پीउ माउ खे गार न ॾिजे، पीउ माउ जी इज़त कजे. یہ پوئٹری پوری مجھے یاد نہیں ہے تو میں پوئٹری کا کتاب لکھی وہ پوری پوئٹری سنا تھا. پीउ माउ जी عزت कजे تجھے نگار، ایسے کچھ ہے، میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا، ذہن میں نہیں آ رہا. میرے پورے ہر چیز ذہن میں موجود ہے
तो मुंह से नहीं निकल रही वो पोइट्री, लेकिन पोइट्री ऐसी है कि क्या बात है, क्या बात है। ये सारे लोग जो सुन रहे हैं मेरी बातें, सिंधी लोग ख़ास तौर से ये बातें सुन रहे होंगे कि इन लोगों को एकदम मेरी ये पोइट्री जो है याद भी आ जाएगी कि माँ पीउ जी इज़त कजी, कूड़ न ॻाल्हाइजे ॾिजे न गार, शइ चुराए थिजे न ख्वार, शइ चुराए थिजे न ख्वार, हिन नसीहत ते जो हलंदो माइट मिट खे सो वणंदो। अरे ये इस तरह से पोइट्री अभी आ गई मेरे जहन में, मगर अभी भी अधूरी नज़र आ रही है, मुझे समझ नहीं आ रही कि सही बोला है नहीं, लेकिन यही कुछ जो है ना मतलब है ये कि माँ बाप की इज़्ज़त करनी चाहिए और रिश्तेदारों की इज़्ज़त करनी चाहिए सबकी। अगर कोई रिश्तेदार गंदगी फैला दे तो इग्नोर करो, अगर रिश्तेदार कोई लड़ाई लड़ाने की कोशिश करे इग्नोर करो, क्योंकि इग्नोरेंस ही एक ऐसी चीज़ है जिससे आदमी जो है ना बहुत कुछ पाता है, खोता नहीं है। माँ बाप बहन भाई ये कभी भी वापस आने वाले नहीं हैं, एक दफ़ा चले गए, वापस आने वाले नहीं हैं। लिहाजा इन रिश्तों से लड़ाई लड़ाने के बजाय इन रिश्तों में प्यार बंटवाना चाहिए, प्यार दिलवाना चाहिए। मैं जहाँ भी जाता हूँ, जिसके साथ भी मुलाकात मेरी होती है, मैंने कभी भी किसी के सामने इस तरह की कोई बात नहीं रखी जिससे उन लोगों की माँ बाप की कोई बेइज्जती हो या बेटी की भाई की कोई बेइज्जती हो, कभी नहीं, कभी भी नहीं। जो लोग इस तरह की हरकतें करते वो मुनाफिक टाइप के बंदे होते हैं, सही नहीं होते। मैं उनको मुनाफिकों में शुमार करता हूँ। मुनाफिक आदमी परवरदिगार को पसंद नहीं है। या रब तो सबको हिदायत दे, सबको बख्श दे, और अल्लाह ताला सबके लिए दुआएं मांगता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया।